آج بعض لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ نفرت اور بغض اس عالم سے ہوتی ہے جو سیاست میں چلا جائے۔ آج تھوڑی کھری کھری باتیں میں کر لوں نا، جو سیاست میں چلا جائے اس سے تو سخت نفرت ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا جی علماء کو سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا یہ تمہارے جاہل ہونے کی نشانی ہے کہ علماء کو سیاست سے کیا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل ان کا سیاسی نظام، حکومت کا نظام ان کے نبی چلایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں وزیر اعظم، صدر، نبی ہوا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جب ایک نبی چلے جاتے ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے اور وہ اس نظام کو سنبھالتے تھے۔ اور فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب نبی تو کوئی بھی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، لیکن خلفاء، فرمایا میرے خلیفہ ہوں گے، میرے نائب ہوں گے، فیکثرون، وہ زیادہ ہوں گے۔ تو انبیاء کے نائب کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے طے کر دیا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہی انبیاء کے وارث ہیں، انہی کا کام ہے امت کی باغ دوڑ کو سنبھالنا، علماء کا کام ہے۔ لیکن ظلم یہ ہوا کہ جب سے انگریز جب آیا تو انگریز کے آنے کے بعد اس نے لوگوں کے طبقات کی تقسیم کی ایک فہرست بنائی۔ اس فہرست کے اندر مولوی کو بھی کمیوں کی فہرست میں شامل کیا۔ ایک فہرست بنائی جو کمیوں کی تھی، کمی کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا تم میں سب سے اللہ کے ہاں عزت والا، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے۔ کوئی اللہ کے ہاں برادری کی بنیاد پر اللہ کے ہاں عزت والا نہیں ہے، نسل اور خاندان کی بنیاد پر کوئی اللہ کے ہاں عزت والا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت والا اگر ہے تو وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من بط بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دیتا ہے، عمل کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نسب اچھے خاندان سے ہونا، بڑی برادری سے ہونا اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا اللہ کے ہاں۔ تو انگریزوں نے یہ کیا اور اس میں مولوی کو بھی داخل کر دیا کہ یہ بھی اس معاشرے کا کمی ہے، یہ لوگوں کو دین سکھاتا ہے، یہ بھی کمی ہے۔ تو اس لیے معاشرے میں پھر عالم کی قدر ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور پہلے زمانے میں جو حکمران ہوتا تھا وہی عالم بھی ہوتا تھا، اور مصلی کا امام بھی وہی ہوتا تھا۔ اس لیے مصلی کے امام کی عزت وہی ہوتی تھی جو وقت کے حکمران کی ہوتی تھی۔ یہ جب تقسیم ہو گئی کہ حکمران ایسے لوگ آگے جن کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی ہوتی، سورہ فاتح بھی نہیں آتی ہوتی، جن کو تحیات نہیں آتی، جن کو درود شریف نہیں آتا، جن کو نماز کے فرائض، جن کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، وہ جب جو ہے وہ اقتدار پہ آگے تو پھر مصلی کو علماء نے سنبھال لیا، اور پھر عزت ان کی چلی گئی اور ان کی عزت بھی ان لوگوں نے ختم کر دی۔ آج اگر کسی کے عالم کے آگے کوئی ریڈ کارپٹ نہیں بچھاتا نہ بچھائے، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان علماء، ان طلباء کے آگے، ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان سے وہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تکن عالما، یا تو عالم بنو، او متعلما، یا علم کو سیکھنے والے بنو، او مستمعا لہ، یا اس کو سننے والے بنو، اور علم کو پھیلانے والا بنو، ولا تکن الخامس، فرمایا پانچویں مت بننا، پانچویں مت بننا۔ پانچویں کیا ہے؟ ان تبغض العلم والعلماء، کہ تو علم سے، علماء سے تو نفرت دل میں پالے، ایسا مت بننا، اگر ایسا بن گیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، دنیا آخر برباد ہو جائے گی اگر کسی عالم کی نفرت تیرے دل کے اندر پیدا ہو گئی تو جو علماء سیاستوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم اس بات کی محنت اور کوشش میں لگا ہے سیاست کے اندر لگ کر کہ وہ اس مصلی کے اوپر جو امامت ہے اس کو لا کے اوپر لانا چاہتا، تخت پر لانا چاہتا ہے، اور اس کو ساری دنیا کا اس وقت کا معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ یہ مصلی سے اٹھ کر امام
اور دین جو ہے ہمارے تخت کے اوپر آ جائے، اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا پوری دنیا کے اندر۔ اور جو لوگ ہمیشہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، احادیث پڑھیں، نبیوں کی مخالفت کس نے کی ہے؟ صاحب اقتدار لوگوں نے کی ہے۔ نبیوں کی مخالفت، نبیوں کو قتل تک کیا ہے ان لوگوں نے۔ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے ان کی بات کو مان لیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا، تو ہمیں اپنا اقتدار قربان کرنا پڑے گا، پھر یہی اقتدار پر آئیں گے، اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ان سے پوچھ کر چلنا پڑے گا، ان کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، اور وہ اپنی زندگی کے جو سٹائل اور معیار اور بدماشیاں بنائے ہوئے ہوتے تھے، وہ اس سے کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، روایات کے اندر، کہ ابو جہل اور اخنس بن شریک یہ دونوں ایک دفعہ اکٹھے تھے۔ تو اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا، ابو جہل دشمن رسول تھا، اللہ اور اس کے رسول کا سب سے بڑا باغی اور دشمن تھا، اس سے پوچھا کہ اب میں اور تم ہم دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، تو بتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور لے کر آئے ہیں، جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ سچ ہے یا نہیں ہے، سچ بتا دے آج۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے، ان کا دین بھی سچا ہے، ان کا دین بھی سچا ہے۔ اس نے کہا پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں کہ مان لیں تو ہماری چوہدراہٹ ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو اپنی چوہدراہٹ کو بچانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور آپ کی ساری زندگی آپ کی دشمنی کو دل میں اس نے پالا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزو، علماء کی محبت، ان کی عزت، ان کا احترام دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور علماء سے نفرت اور ان کا بغض اور ان کی کمی دل کے اندر آنا دنیا اور آخرت میں بربادی کا سبب ہے۔ پشاور کے ایک عالم ہیں، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی مجھے ملا، وہ یہی کرتا تھا کہ مردوں کو قبر میں اتارتا۔ بعض جگہ ہوتے ہیں لوگ کہ وہ قبر میں اتارنے کا تجربہ یہ زیادہ ہوتا ہے تو وہی کرتے ہیں، ہر ایک کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے اپنی زندگی میں 2000 مردوں کو قبر میں اتارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تو اپنی زندگی کا کوئی عجیب واقعہ مجھے سنا۔ اس نے کہا کہ واقعات تو بہت ہیں، ایک سناتا ہوں۔ وہ واقعہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو قبر کے اندر اتارا، اور قبر کے اندر جب اتارتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ اس کو دائیں کروٹ پر کرنا چاہیے، اس کا رخ قبلے کی طرف پھر، اور پورے بدن کو قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے، صرف چہرہ نہیں ہے، پورا بدن قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ اس کو قبلے کی طرف کیا، اس کا رخ پھر گیا، میں نے دوبارہ اس کو سیدھا کر کے قبلے کی طرف اس کا رخ کیا، اس کا رخ پھر دوبارہ پلٹ گیا، میں نے تیسری دفعہ اس کا رخ قبلے کی طرف کیا اور اس کا رخ پھر قبلے سے پھر گیا۔ تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا قبلے سے مخالف سمت میں۔ تو کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہوگا ضرور علماء سے بغض اور نفرت رکھتا ہوگا دل میں، اس لیے اللہ نے ایسا کیا ہے۔ اس نے کہا ہاں واقعی ایسا، اگر چاہیں تو میں آپ کو نام بھی بتا دوں اس کا، یہ وہ آدمی تھا۔ وہ عالم نے کہا نہیں نام نہ بتاؤ، اس لیے کہ ہمیں مردوں کی غیبت کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون ہے، اگر تم نے بتا دیا تو اس کا عیب میرے سامنے کھل جائے گا اور بات دوسروں تک چلی جائے گی۔ تو اس نے کہا میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ وہ علماء، میں نے اس لیے بتایا ہے کہ وہ علماء سے بغض رکھتا ہوگا، اس لیے اللہ نے اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا ہے، اس لیے کہ ہندوستان کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، گنگوہی، انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے لکھا ہے کسی جگہ کہ جو آدمی دنیا کے اندر اپنی زندگی میں علماء سے نفرت دل میں پالے گا، علماء سے بغض رکھے گا، جب مرے گا اس کو قبر کے اندر اس کو ڈالا جائے گا، اللہ اس کا چہرے کو قبلے سے پھیر دے گا۔ تو کہا میں ان دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی ایسا ہے۔